جو کسی کو اس کی پسند کا کھانا کھلائے. ذرا سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی جو چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. تو یہ اس کی پسند کی چیز. ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارا بچ گیا وہی کھا لو. اب اس کو بیچارے کو پسند ہے کہ نہیں ہے. اپنے بچے ہوئے کھانے بانٹنے والے اگر غور کریں کہ لوگوں کی پسند کا کھانا کھلائیں. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں کیا درس دیا. فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد جو فاتحہ ہو اس فاتحہ میں صرف غریبوں کو کھلایا جائے, امیروں کو کچھ نہ دیا جائے. اچھا, صرف فقیروں اور غریبوں کو دیا جائے, وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ اور خاطرداری کے ساتھ. اب یہاں کیا ہوتا ہے, نارملی ہمارے جنازے بھی تہوار بن گئے نا. بیچارہ جس کے گھر میں میت ہوئی مرنا کتنا مہنگا ہو گیا. پہلے قبر خریدنی پڑتی ہے, اب اس کا اہتمام نپٹایا تو گھر کے بعد ٹینٹ لگا کر رشتہ داروں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. حالانکہ جو 3 دن سوگ کے ہیں ان دنوں میں میت کے گھر پر کھانا نہیں کھانا چاہیے. لوگ نہیں سمجھتے. اچھا, پھر اس بیچارے کی ٹینشن یہ ہے کہ سسرال والے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو ذرا کھانا ملا کہ نہیں ملا. داماد صاحب کو صحیح والی بوٹی نکال کے دینا. اچھا, ابھی اس بچی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, منگنی ہوئی ہے, منگنی کے سسرال والے ہیں, ان کو تو ذرا الگ بٹھا کے کھلانا. ارے بابا, میت ہوئی ہے یا منگنی ہو گئی ہے؟ تو یہ وہ ہم نے اس مرنے کو بھی تہوار بنا دیا. تو جو خاص طور پہ 3 دن ہیں, اس میں جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں جو کہیں اور نہیں جا سکتے, صرف ان کو تو کھانے کی اجازت علماء دیتے ہیں. باقی جس کو دیکھو وہ میت کے گھر پہ جا کر بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نتیجتاً میت کا دکھ بھی بھول جاتے ہیں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن اور دکھ آ گیا نا, اور اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں کر پاتے بھائی. اس کے بعد باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کھانا صحیح نہیں پکوایا تھا, ٹھنڈا کھانا کھلایا, اتنا دور سے خالی مسور پلاؤ کھلا دیا. ارے بھائی, ڈشیں گن رہے ہوتے ہیں, اب اتنا دور سے آئے تو کھانے کا فکر بھی نہیں کی. اللہ کے بندے, اس کا دکھ تو دیکھو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کسی کی یہاں میت ہوتی تھی تو پڑوسی اپنے گھر سے کھانا لے آتے تھے کہ اس بیچارے کے گھر میں چولہا نہ جلے. مگر اب تو جناب خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سویم کے خلاف بات کر رہے ہیں. سویم ضرور ہونا چاہیے, فاتحہ ضرور ہونی چاہیے, اور یہ ایصال ثواب کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ تہوار بنا کر ڈشیں پکا پکا کر امیروں کو کھلایا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا, اب اگر اس پر کوئی عمل بھی کرتا ہے, اعلیٰ حضرت کا اگلا جملہ ہے نا, اس نے بہت شاندار کاٹ کی ہے. اگر آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ یہ لوگ کرتے بھی ہوں کہ امیروں کو نہیں کھلائیں گے, غریبوں کو کھلائیں گے. تو غریبوں کو کیا کھلائیں گے بھائی؟ دال چاول کی دیگ روڈ پہ بانٹ کے آ جاؤ. امیر آتے تو بریانی بکتی, آج غریبوں کو کھلانا تو دال چاول یا دال روٹی بازار کے باہر وہ لائن لگی ہوتی ہے, اسی پہ کھلا دینا. ابو کے مدرسے میں جام بٹھانا ہے, بٹھا کے کھلا دینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھلانا بھی خاطردارت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, بٹھا کر احترام سے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. فرماتے ہیں غریبوں مسکینوں کو گھرکیاں جھڑکیاں دے کر نہ کھلایا جائے کہ کھا لو بھائی کھا لو, کیا کر رہے ہو, کبھی کھایا ایسا کھانا؟ معاذ اللہ, کھلاتے وقت بھی دل توڑا جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر فرماتے کوئی بات خلاف سنت نہ ہو. اللہ غنی, یہ ہے عشق رسول. زندگی میں بھی سنت کے خلاف کچھ نہیں کیا, میرے وصال کے بعد میرے فاتحہ کے کھانے میں بھی کوئی بات سنت کے خلاف نہ ہو. کیا سنت کا درس تھا. اچھا, پھر آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اب کھانے کی لسٹ دے رہے ہیں. یہ تو سب سے امیزنگ بات ہے کہ اس کھانے میں ہوگا کیا. فرمایا غریبوں کے لیے جو دسترخوان سجے گا اس میں دودھ کا برف ہو, برف جو ہے وہ دودھ کی ہو, بکری کا شامی کباب, فیرنی, گوشت بھری کچوری, مرغ بریانی, پراٹھے اور بالائی, سوڈے کی بوتل, سیب کا پانی, انار کا پانی, اور آخر میں بھی فرمایا دودھ کا برف. تو کہا حضور آپ نے سٹارٹ بھی برف سے کیا, اینڈ بھی برف پہ کیا. تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو انسان کو تحفہ دے گا وہ برف کا ہی تحفہ دے گا, یعنی وہ ٹھنڈک, وہ سکون. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کریں, یہ اتنے لگژری کھانے غریبوں کے لیے. تو یہ میت کو جو کھانے پسند ہیں وہ کھانے ضرور کھلانے چاہیے, اس سے اس کی روح خوش ہوتی ہے. مگر ذرا مجھے بتائیں, میں سوچ رہا تھا جب یہ لسٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کے فاتحہ میں شریک ہوئے ہوں گے ان کو تو ایک 5 اسٹار دعوت ہوگی نا. بالکل. لیکن اب یہاں دکھلاوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہ معاذ اللہ کہ اتنے مہنگے مہنگے کھانے, اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو جتنا اچھا کھلائیں گے ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی, کتنی دعا نکلے گی, اور وہ میت کو کتنا ثواب ملے گا. وہ اعلیٰ حضرت کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں میت کے کھانوں میں کس طرح اہتمام کرنا چاہیے, اور جب غریبوں کو دینے کی باری آئے اس وقت اچھا, فقراء مساکین کو اچھا دیں. بعض لوگ اس میں کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں, جاتے ہوئے بھی کھانے اور یہ سب چیزیں
بندہ کوئی درود پاک کی بات کرے، کوئی قل کی بات کرے، کوئی قرآن پاک کی بات کرے، مقصد تو مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، مقصد مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، خاص فقراء اعلیٰ کہ حضرت ان کی کے اگر دل سے پوری دعا وصیت نکلے پڑھیں گی۔ تو کتنی تلاوت کا حکم دیا، کون سے نعتیں پڑھنے کا حکم دیا، درود پاک کی کثرت کا حکم دیا، فضول باتیں نہ کی جائیں، میرے جنازے میں نوحہ نہ کیا جائے، شریعت پہ کس طرح اس کمرے میں نوٹیں جتنی تھی نا سب نکلوا دی، اللہ کہ اس روم میں نوٹ پہ تصویر ہوتی ہے اور تصویر میں یہ ہے کہ فرشتے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو، نوٹیں بھی نکلوا دی کہ بالکل کمرہ پاک شریعت صاف کے رہے۔ سارے، میں نے کہا نا ہم نے وصیت تو پوری پڑھی نہیں ہے، وہ تمام احکام الگ بیان کیے، لیکن چونکہ ہم آج ہمارا ٹاپک غریبوں کی غمخواری ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو زندگی بھر غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد دنیا سے کئیوں کو پتا چلا کہ کس کس کے وظیفے باندھے ہوئے تھے، کئی لوگوں کا ماہانہ خرچ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے چل رہا تھا۔ تو یہ کیسا انداز ہے، ہم تو تھوڑا سا دے تو دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت سے اس سنت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ احسان کر کر کبھی جتلانا نہیں چاہیے، کسی کا دل اس حوالے سے نہیں توڑنا۔